رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اب قرآن کا بہت پیارا چھوٹا سا ایک موتی آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کی دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ بات آئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ احزاب میں بھی اور صحیح بخاری کی بھی حدیث نمبر 3535 میں بھی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ چونکہ ہمیں یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے، یہ بات بڑے ہی باریک بین اور ایک بڑے ہی سٹل انداز میں قرآن میں شروع میں ہی سورہ بقرہ میں کی پہلی 5 آیات میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اس کا پہلے ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ لوگ فلاح نجات پانے والے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 4 میں جب اللہ نے فرمایا اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو آپ سے پہلے اتارا، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو آپ پر اتارا، آپ سے پہلے اتارا، اور جو آپ کے بعد اتاریں گے۔ سبحان اللہ، انکار نہیں کیا اس بات کا کہ آپ کے بعد کچھ ہوگا نہیں، لیکن انداز بیان میں آپ دیکھیں کس خوبصورتی سے اس بات کو سمو دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آنے والا اور اب کوئی ایسا پیغام بھی نہیں آنے والا، ختم۔ کیونکہ اللہ نے کہا جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور اب یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد اترا، بس کہا اب آخرت، اب یعنی اب آخرت ہی آنے والی ہے، اب کوئی اور کتاب یا نبی نہیں آنے والا۔ سبحان اللہ، بات میں کہہ دیا، انکار نہیں کیا، لیکن جملے میں اس کا انداز بیان ایسا تھا۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے سمو دیا ہے قرآن نے اپنے الفاظ میں۔ ایک تو یہ خوبصورتی ہے، دوسری کہ قرآن کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ، پچھلی صورت میں ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور جب اس کے جواب میں اللہ ہمیں پورا قرآن دیتے ہیں تو شروع میں سورہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ شروع میں کہہ رہا ہے دیکھ لو یہ آخری پیغام ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں آنے والا، یعنی اب اس کو سیریسلی لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی خوبصورتی دکھاتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔